إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ومما رزقناهم أنفقوا سرا وعلانية تجارة لن تبور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدنا علما. ہر قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شبہ درود و سلام تمام انبیاء و رسولوں پر اور خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فاتر کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی گئی. میرے عزیز ساتھیو، ابھی ہم نے ذی الحجہ کے مقدس بابرکت اور بڑے ہی فضیلت والے دنوں سے گزرے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ہم میں سے اکثر و بیشتر نے قربانی کی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالی ہمارے ہر چھوٹی بڑی نیکی کو قبول فرمائے اور ہمارے اس عمل کے بدلے اور اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کا داخلہ جنت میں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 تلاوت کی، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، اور ان 3 اعمال کا ذکر کر فرمایا کہ اگر میرا بندہ یہ 3 اعمال کر لے گا تو اس نے میرے ساتھ بہترین تجارت کی. اور وہ تجارت ایسی تجارت ہے جس کے اندر انسان کے لیے کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی توٹا نہیں ہے. اور اگر ہم دنیا میں جو تجارت کرتے ہیں تو اس تجارت کے اندر کبھی ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارے لیے خسارہ ہوتا ہے. لیکن
اللہ کے ساتھ تجارت کرنا، اللہ کے ساتھ سودا کرنا، اللہ کے ساتھ بزنس کرنا، اللہ کے ساتھ کاروبار کرنا، یہ ہمارے لیے اتنا بہترین موقع ہے کہ ایسا موقع ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ نہیں ملے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایسے وہ کون سے 3 اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں اور اس تجارت کے اندر نقصان نہیں ہے؟ آئیے جانتے ہیں وہ 3 اعمال کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید سے محبت رکھتے ہیں، قرآن مجید سے الفت رکھتے ہیں، قرآن مجید سے ان کا گہرا تعلق ہے، قرآن مجید سے وہ لہو لگاتے ہیں، اللہ کی کتاب سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے ہدایت و رشد کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے قریبی کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، قرآن مجید اللہ سے گفتگو کرنے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید میرے اور آپ کے لیے اور تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو پڑھتے ہیں ان کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی مقدس کتاب ہے، یہ ایسی مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر نازل ہوئی ان تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قرار دیا ہے۔ اور اس کتاب کو لانے والا بھی وہ تمام ملائکہ کا، تمام فرشتوں کا سردار، جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی یہ تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار، اور جن راتوں میں نازل ہوئی وہ راتیں بھی تمام راتوں سے افضل راتیں شب قدر کی راتیں۔ اللہ اکبر! یہ اتنی مقدس کتاب ہے، یہ اتنی فضیلت والی کتاب ہے، یہ اتنی افضل کتاب ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا انسان، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے۔ اب آئیے ذرا غور کریں، میں اور آپ ذرا غور کریں کہ میری اور آپ کے نظر میں اچھا انسان کون ہے؟ میری اور آپ کے نظر میں، دنیا کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے جو اچھا کھاتا ہے، جو اچھے کپڑے پہنتا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، جس کے پاس پھرنے کے لیے اچھے سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس زیادہ ہے، جس کے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر، محلے کے اندر بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، بڑا نام ہے۔ ایسا آدمی میرے اور آپ کے نظر میں اچھا آدمی ہے، دنیا کی نظر میں اچھا آدمی ہے، لیکن اللہ کے نظر میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے اگرچہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ اچھا کھانا نہیں ہے، 3 وقت کی بجائے 2 وقت کھانا کھاتا ہے، پرانے کپڑے پہنتا ہے اور سواری نہیں ہے اس کے پاس پھرنے کے لیے، رہنے کے لیے اچھا مکان نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس خیرکم من تعلم القرآن، قرآن کا علم ہے، قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہترین انسان ہے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے اور غریب جھوپڑی میں رہتا ہے، معمولی جھوپڑی کے اندر رہتا ہے، بینک بیلنس زیادہ نہیں ہے، لوگوں کے اندر اس کی واہ واہ نہیں ہے، چرچا نہیں ہے اس کے اندر، سماج کے اندر اسے کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اللہ کے کتاب سے ہے، قرآن مجید سے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر کوشش یہی کرنا ہے کہ میں اللہ کے نظر میں اچھا بن جاؤں، دنیا والے مجھے ٹھکرا دے، دنیا والوں کی نظر میں میری کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے اور آپ کو مرتے دم تک یہ کوشش کرنا ہے کہ مجھے اللہ کے نظر میں اچھے بننا ہے۔
اللہ کے نظر میں سب سے بہترین انسان بننا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نظر میں ہم سب سے بہترین انسان بنے تو ہمیں قرآن مجید سے محبت کرنا ہے۔ صرف محبت ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے، قرآن مجید کو سیکھنا ہے۔ اور قرآن مجید یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو آدمی اللہ کی اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر پڑھتا ہے، اپنے گھر کے اندر تلاوت کرتا ہے، اپنے دکان کے اندر تلاوت کرتا ہے، اللہ کے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا، پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، فلاں ہر نمونے کے ہر طریقے کے پریشانیاں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارا پورا وقت موبائل دیکھنے کے اندر، ٹی وی دیکھنے کے اندر، گانے بجانے کے اندر پورا وقت ہم گزار دیتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت ہم اپنے گھروں کے اندر نہیں کرتے۔ تو قرآن مجید یہ اللہ کی رحمت کو نازل ہمارے گھروں کے اندر کراتی ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کا چھوٹا بچہ بغل میں سویا ہوا ہے اور سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدکنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے۔ پھر جب قرآن مجید پڑھنا بند کرتے ہیں تو گھوڑا خاموش کھڑتا ہے، جب شروع کرتے ہیں تو پھر بدکنے لگتا ہے۔ ایسا 3 سے 4 مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر قرآن کو پڑھنا بند کرتے ہیں، اپنے بچے کو گود میں لیتے ہیں، باہر آتے ہیں تو باہر آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے اوپر اللہ کے رحمت روشندار چھتری ان کے گھر کے اوپر نازل ہو رہی تھی۔ جب وہ دیکھتے تو وہ واپس جا رہی ہے۔ صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے نبی میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور جب میں بند کر کے گھر کے باہر آ کر دیکھا تو ایک روشندار چھتری میرے گھر سے واپس جا رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسید، وہ روشندار چھتری حقیقت میں اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو تیرے گھر کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ اگر تو صبح تک قرآن کی تلاوت کرتا تو رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں داخل ہوتے اور صبح کو تمام لوگ اس رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی تلاوت اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر نازل ہوتی ہے۔ اور آج ہم نے اپنے گھروں کو کیا بنایا ہے؟ آج ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اے لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب اس کا کہ ہم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں؟ ہم اپنے گھروں کو قبرستان بنائیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ پیارے نبی نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر نفل نماز کی پابندی نہیں ہوتی، جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جس گھر کے اندر اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، وہ گھر قبرستان کے مانند ہیں۔ ہم اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو قبرستان میں لے جا کر دفنا کر آتے ہیں، وہاں صرف ایک ہی عبادت ہوتی ہے، دعا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہ قرآن پڑھا جاتا ہے، نہ نماز پڑھی جاتی ہے، نہ کوئی اور عمل کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح قبرستان میں کوئی عمل نہیں کیا جاتا، اگر ویسے ہمارے گھر کے اندر عمل نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو، ذکر نہ ہو اور نفل نماز نہ ہو تو ہمارا گھر قبرستان کے مانند ہے۔ ہمارا گھر کیا ہے؟ قبرستان کے مانند ہے۔ وہ گھر شیطانوں کا ٹھکانہ ہے، جناتوں کو رہنے کی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، جب رات کا موقع آیا آپ نے ڈیرا ڈالا اور صحابی سے کہا کوئی ہے جو اس رات نگرانی کرے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے اللہ کے نبی میں نگرانی کروں گا۔ اللہ کے نبی اور دوسرے صحابہ آرام کرنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کیے، تہجد کی نماز پڑھی اور تھوڑی دیر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ٹیک لگانے کے بعد انہیں تھوڑی نیند آ گئی، یہاں تک کہ فجر کا وقت نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوشیار ہو گئے، دیکھا تو فجر کے وقت نکل رہا ہے، نکل چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اٹھایا، بلال کو اٹھایا اور کہا یا بلال چلو یہاں سے یہ جگہ خالی کرو، یہ جگہ شیطان کی جگہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کرو، جس گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نماز نہیں ہے وہ گھر شیطان کے مانند ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ شیطان ہمارے گھروں کے اندر رہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جنات ہمارے گھروں کے اندر رہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر رہے تو آج سے یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ روزانہ کم سے کم صبح میں ہم قرآن مجید کی 10 آیتوں کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید
میرے بھائی اور عزیز دوستو، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے عزت اور شرف کا مقام دیتی ہے، اور یہی قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ذلیل اور رسوائی کا سبب بھی بنتی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے، زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ اگر یہی مسلمان قرآن پڑھنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کی کیا حالت ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو تکلیف دی جا رہی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اپنے ملک کے حالات کیا ہیں میرے بھائی اور عزیز دوستو؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اللہ سے تجارت کا ذریعہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم ذلیل و خوار ہیں تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو میرے بھائی اور عزیز دوستو، قرآن مجید کی تلاوت اللہ سے بہترین تجارت ہے، اور جو اللہ سے تجارت کرتا ہے، اللہ سے کاروبار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوگا۔ جو قرآن کی تلاوت کرے گا اللہ اسے دنیا کے اندر بھی خیر و برکت دے گا، اللہ اس کی دنیا کے اندر کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، گھر میں اور برکتیں نازل کرے گا، اس کی زندگی کے اندر برکتیں نازل کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے جنت کے اندر داخلہ عطا کرے گا۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، جو لوگ قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، کل قرآن اللہ سے شکایت کرے گی، اللہ سے گلہ کرے گی، اللہ سے کہے گی، اے اللہ اس نے دنیا کے اندر میرا حق مارا، مجھے نہیں پڑھتا تھا، اے اللہ تو اسے جنت سے محروم کر دے، جس طرح اس نے مجھے دنیا کے اندر محروم کیا، مجھے نیگلیکٹ کیا، محروم کیا، مجھ سے دور بھاگتا تھا، اللہ تو اسے جنت سے محروم کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم کتنے کتاب قرآن مجید سے دور جا رہے ہیں، قرآن مجید سے کتنا دور بھاگ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب میں بڑا ہو گیا، میری عمر ہو گئی، میں اب کیسے قرآن کو پڑھوں۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ آپ بچپنا آپ کا گزر گیا، آپ بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں، جوانی میں پہنچ گئے ہیں، ابھی بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ قرآن مجید کو سیکھیں۔ اللہ توفیق دے ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے کی اور سکھانے کی، آمین یا رب العالمین۔ اب دوسرا عمل، یہ تو پہلا عمل قرآن مجید کو پڑھنا، اب دوسرا عمل وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ میرے بھائی اور عزیز دوستو، مومنوں کے لیے سب سے بہترین تحفہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا ہے۔ اگر آپ پیارے نبی کی زندگی کو دیکھیں، حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر احکام کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا۔ جب روزوں کا وقت آیا تو جبرائیل کو بھیجا، جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو جبرائیل کو بھیجا، جب حج فرض ہوا تو جبرائیل کو بھیجا، لیکن جب نماز کا وقت آیا، نماز کے فرض ہونے کا وقت آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمان پر بلا کر خاص تحفہ مومنوں کے لیے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ دیا۔ اور قرآن مجید کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس عمل کے بارے میں حکم دیا ہے، سب سے زیادہ زور جس عمل کے بارے میں دیا ہے، وہ ہے نماز۔ تقریباً 850 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے، 850 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو، نماز کو قائم کرو۔ اور جتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کی ہے، اتنی ہی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز کو چھوڑنے والوں کے بارے میں بیان کی ہے۔ اور نماز، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ ہے، اور نماز ہماری تمام پریشانیوں کا، مصیبتوں کا حل نماز کے اندر ہے۔ پریشانی اور مصیبتوں کا حل اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ جب سورج گرہن لگتا یا چاند گرہن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے سب سے پہلے مسجد کے اندر آتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اور جب تک سورج گرہن نہ نکلتا، جب تک سورج اور چاند گرہن ختم نہ ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھ کر دعا کیا کرتے۔
اللہ اکبر. اور جب بارش نہ ہوتی اللہ کے نبی 2 رکعت نفل نماز ادا کر دعا کرتے تھے اللہ بارش کو نازل فرما. اگر آپ پر کوئی پریشانی آپ کو کوئی خوف ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد میں آتے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کو دور ہونے کے لیے اللہ سے دعا کرتے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جب بھی پریشانی آتی مصیبت آتی تو ہم سمجھتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے میں اسے ٹال دوں گا میں اسے دور کر دوں گا. میرے بھائی اور عزیز دوستو نماز تمام مسائلوں کا حل تمام پریشانیوں کا خاتمہ نماز کے اندر اللہ رب العالمین نے رکھا ہے. اور نماز میرے بھائی اور عزیز دوستو ہم بارہا سنتے ہیں نماز کے تعلق سے. آئیے قرآن مجید کی اس ایک آیت کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں. نماز کو چھوڑنے کا انجام کیا ہے؟ نماز کو پڑھنے کی جتنے فضیلتیں ہیں اس میں صرف ایک وعید نماز کو چھوڑنے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا. سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ اکبر. میرے عزیز ساتھیو اللہ کے لیے اس آیت کے اوپر غور کرنا. اللہ نے کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر بتائی ہے. ہم مسلمان ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے. ہم نماز قربانی کرتے ہیں ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اللہ نے طاقت دی ہے تو ہم حج بھی کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم نماز کے پابند نہیں ہیں اگر ہم نہیں ہیں تو اللہ کے لیے اس آیت کے ترجمے کے اوپر غور کرنا. اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. کیا مطلب؟ جو آدمی نماز کو قائم کرتا ہے اس کا ایمان برقرار ہے اس کا دین برقرار ہے اس کا اسلام برقرار ہے وہ دین کے راستے پر استقامت کے ساتھ ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اللہ نے کہا مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. مشرک نماز پڑھتا ہے کافر نماز پڑھتا ہے مشرک نماز پڑھتا ہے غیر نماز پڑھتا ہے. اگر ہم بھی نماز نہ پڑھیں اگر ہم نماز کا اہتمام نہ کریں اگر ہم نماز کے وقت پر نماز ادا نہ کریں تو ہمارے شمار مشرکوں کے اندر ہو گیا کافروں کے اندر ہو گیا. اللہ اکبر. جو نماز کو ترک کرتے ہیں جو نماز کو چھوڑتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے کلام اللہ کے اس آیت پر غور کریں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ. نماز کو چھوڑنے والا اللہ تعالیٰ نے کھلے عام اعلان کر دیا کہ وہ مشرک ہے وہ کافر ہے اللہ کا انکار کرنے والا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی جاتے جاتے اس حدیث کے اوپر بھی غور کریں. ہم تو دل میں آیا نماز پڑھ لیتے ہیں دل میں آیا نماز چھوڑ دیتے ہیں. ایک نماز چھوڑنے کی وعید کتنی بڑی ہے. ایک تو قرآن سے ہم نے یہ بات سنی اب حدیث پیارے نبی کے فرمان مبارک آپ سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر فقد حبط عملہ. ہم نے ابھی جمعہ کی نماز الحمدللہ پڑھی. اب اس کے بعد جو آنے والی نماز عصر کی نماز ہے اگر ہم نے عصر کی نماز چھوڑ دی اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ العصر کہ جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا فقد حبط عملہ اس نے اپنے پچھلے تمام اعمال کو ضائع کر دیا تمام اعمال کو عقارت میں لا دیا. اللہ اکبر. پھر ہمارا جمعہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اگر ہم عصر کی نماز نہ پڑھیں تو ہمارے جمعہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ ہم نے نماز چھوڑی یہ عمل بھی بیکار ہو گیا. اللہ اکبر. ایک نماز عصر اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے پچھلے اعمال ضائع ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے عقارت کے اندر آ جائیں گے. اللہ اکبر. بڑی وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو چھوڑنے کے بارے میں بتائی ہے. اور میرے بھائی اور عزیز دوستو آج سے یہ عزم کر لیں یہ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقتہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے. 5 وقتہ نماز ہم مرتے دم تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور عزیز دوستو آج مسلمانوں کی ایک حالت بنی ہوئی ہے. کیا حالت بنی ہوئی ہے؟
کہ مسلمان آج 8 کا کھاٹ کا 360 کا رہ چکا ہے. 8 کا کھاٹ کا 360 کا کیا مطلب؟ 8 کا مطلب جمعہ سے جمعہ نماز پڑھنے والا، 8 دن میں ایک بار نماز پڑھنے والا، یہ مسلمانوں کی حالت. اور کھاٹ کا مطلب اگر گھر میں یا رشتہ داروں میں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو جنازے کی نماز پڑھنے والا. اور 360 کا مطلب عید کی نماز پڑھنے والا، بقرعید اور رمضان کی نماز. یہ مسلمان کے آج ہمارے معاشرے کی، مسلمانوں کی آج حالت ہماری ہے 8 کی کھاٹ کی 360 کی. میرے بھائی عزیز دوستو، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں 5 وقتہ نماز پڑھنے والا آدمی بننا چاہیے، مومن اور مسلمان بننا چاہیے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نماز اللہ سے ایک بہترین تجارت ہے جس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے. تو جو نماز فجر پڑھ کر انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کے اندر برکت عطا فرماتا ہے. اور اللہ کے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما، میری امت کے صبح میں برکت عطا فرما. ہم برکت لینے کے وقت سوئے رہتے ہیں، برکت لینے کے وقت ہم سوئے رہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی، جنہوں نے فجر کی نماز ادا کی. فجر کی نماز اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. تو ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ پہلا. دوسرا عمل جس سے ہم اللہ سے بہترین تجارت کرتے ہیں، جس کے اندر کوئی نقصان اور خسارہ نہیں ہوتا. تیسرا عمل وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے لوگوں کو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتا ہے. سرًا وعلانیہ، چھپا کر بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتا کر بھی دیتے ہیں، لوگوں کو بتا کر بھی دیتے ہیں اور چھپا کو بھی دیتے ہیں. صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسی تجارت ہے میرے ساتھ کہ اس میں اندر کوئی خسارہ اور نقصان نہیں ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ صبح کو 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور 2 فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک اس آدمی کے لیے، ایک اس آدمی کے لیے جو صبح و شام قرآن کی تلاوت کرتا ہے. وہ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ یہ بندہ تیرا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اے اللہ تو اسے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تو اس سے مغفرت فرما، اس پر رحم فرما. اور دوسرا فرشتہ بھی دعا کرتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اس کے برکت کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ جس طرح یہ بندہ تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تو اسے اور برکت عطا فرما، اسے تو کیا ہے اور برکت عطا فرما. فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ اپنی قبر کی آگ کو بجھاتا ہے، قبر کی آگ کو ٹھنڈی کرتا ہے. اور جو آدمی صدقہ و خیرات کرتا ہے کل قیامت کے دن، جو آدمی دنیا کے اندر لوگوں کو بتا کر صدقہ کیا کرتا تھا، کل قیامت کے دن یہی صدقہ اس کے لیے سایہ بن کر آئے گا. اور جو آدمی چھپا کر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لوٹاتا ہے، کل قیامت کے دن یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا. اور جو آدمی اپنے مال کو اپنے دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ مال خرچ کرنا کل قیامت کے دن، اگر کوئی انسان دنیا میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 رائی کے دانے کے برابر خرچ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کا وہ صدقہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر قرار دے گا، پہاڑ کے برابر اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا. تو میرے بھائی عزیز دوستو، صدقہ خیرات یہ بہترین تجارت ہے اللہ کے ساتھ. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اسے اس کا دگنا عطا کروں گا، میں اسے اس کا دگنا عطا کروں گا. اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اگر آپ ان کی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے، جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک آئیڈل ہے. صحابہ کرام کی زندگی، کس طرح صحابہ کرام ایمان لائے، کتنے پریشانی کی حالت میں، کیسی مصیبت کی حالت میں ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد کس طرح انہوں نے اللہ کے راستے میں
خرچ کیا. ایک مثال آپ کے سامنے میں رکھوں گا, اس کے بعد اپنی بات کو ختم کروں گا. کس طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے نکلنے کے لیے اعلان کیا اور مال کو جمع کرنے کا حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج اچھا موقع ہے کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں, ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہیں, اپنے گھر سے سامان لاتے, اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھتے ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے دوسرے صحابہ بھی لا کر اپنا مال رکھ دیتے ہیں. اللہ کے نبی ہر صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لائے, آپ کیا لائے, آپ کیا لائے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, اے عمر آپ کیا لائے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں, اللہ کے نبی میرے گھر میں جتنا تھا سب آدھا آدھا مال, جتنا مال تھا اس کا آدھا آدھا مال میں آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیا. جب حضرت ابو بکر کی باری آئی, اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر سے پوچھا, اے ابو بکر آپ کیا لائے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جتنا بھی مال تھا میں سب مال لے کر اللہ کے راستے میں لے کر آیا ہوں, اللہ کے راستے میں لے کر آیا ہوں. اللہ کے نبی نے پوچھا گھر میں کیا رکھا ہے؟ تو کہا اللہ اور اس کے رسول کا نام باقی, اللہ کا نام میرے گھر میں باقی ہے. اللہ اکبر. یہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کا, اللہ کے راستے میں مال خرچے کرنے کا جذبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھا. اور ایک صحابی, آخری واقعہ بتا کر میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں. حضرت ایک صحابی رسول جو غریب تھے, بے بس تھے, ان کے دل کے اندر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا, مال لانے کا جذبہ پیدا. تو انہوں نے ایک یہودی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ آج رات میں آپ کے باغیچے کے اندر, آپ کے باغیچے میں پانی سیراب کرتا ہوں, آپ کے درختوں کو, باغیچے کو پانی سیراب کرتا ہوں, آپ مجھے تھوڑی سی مزدوری دیجیے. رات بھر محنت کرتے ہیں. کیا محنت کرتے ہیں؟ کنویں سے, ڈول سے پانی نکالتے ہیں, رات بھر پانی نکال کر باغیچے کو سیراب کرتے ہیں, اور جب صبح ہوتی ہے تو ایک مٹھی بھر کھجور اس محنت کی مزدوری پر لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات بھر محنت کر اتنا ہی مال جمع کیا ہے, اتنی ہی مزدوری مجھے ملی ہے, اللہ کے نبی آپ اس کو قبول کیجیے. اللہ اکبر. صحابہ کا جذبہ جی کہ اللہ کے راستے میں کس طرح خرچ کرنے کا, کہ اس مال کو لیتے ہیں, اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ صحابی کے ہاتھوں پر چھلے پڑے ہوئے ہیں, چھلے ہوئے ہاتھ ہیں, آپ کے ہاتھ زخم ہوئے ہیں, آپ کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے. اللہ کے نبی اس کھجوروں کو لیتے ہیں, اس تمام مال پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اس مال کے اندر سب سے بہترین مال اگر کسی صحابی کا ہے تو اس صحابی کا ہے جس نے رات بھر محنت کر کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے, اللہ کے راستے میں دینے کے لیے لے کر آئے. اللہ اکبر. میرے بھائی اور عزیز دوستو, ایسا جذبہ میرے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے, ہر مسلمان کے اندر بھی ہونا چاہیے, اور یہ یقین و ایمان ہونا چاہیے کہ اگر میں اللہ کے راستے میں دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور زیادہ عطا کرے گا, یہ ایمان ہمارا اور یقین ہمارا, اللہ کے اوپر توکل ہمارے اوپر ہونا چاہیے. اور اللہ کے راستے میں بہت سارے راستے ایسے ہیں جن پر ہم خرچ کر سکتے ہیں, اور سب سے بہترین راستہ مسجدیں ہیں. سب سے بہترین راستہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا مسجدیں ہیں. اگر آپ مسجدوں پر اپنا مال لگاتے ہیں تو یہ مال آپ کا خرچ کرنا تا قیامت آپ کو اجر اور ثواب دلائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک اینٹ مسجد کے لیے دیتا ہے یا پھر ایک پتھر مسجد کے لیے دیتا ہے, جب تک مسجد اس روئے زمین پر باقی ہے, تا قیامت رہنے والی اس مسجد باقی ہے, تو مرنے کے بعد بھی اس کا اجر اور ثواب آپ کو ملتا رہے گا. میرے بھائی اور عزیز دوستو, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری نیکیوں کو, اللہ ہمارے قربانیوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر رکھے, ایمان اور اسلام کے اوپر رکھے, جب اس دنیا سے خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے اوپر خاتمہ ہو. یا الہ العالمین جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. یا الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہے اللہ ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرما. جو قرض دار ہیں اللہ ان کے لیے راستہ آسان فرما. یا الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرما, شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, آخری گزارش ہے آپ لوگوں سے, میں صوبہ کرناٹک شہر ارچی کے سے